السلام علیکم۔ اللہ والے بزرگ کا قصہ۔ ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے تھے۔ جب وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں کچھ پیسے تھے۔ اچانک ایک چور ان کے ہاتھ سے تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ جب چور کافی دور نکل گیا تب اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ آنکھوں کی روشنی جاتے ہی اس چور نے رونا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے چور سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی بڑا اللہ کا قریبی بندہ لگتا ہے، میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچا دو تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ قصہ کہاں پیش آیا، تو کہنے لگا فلاں نائی کی دکان کے قریب پیش آیا۔ لوگ اس کو اس دکان کے پاس لے گئے اور نائی سے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی آدمی یہاں سے گزرا ہے، آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اس کا گھر تو پتہ نہیں، ہاں مگر نماز کے لیے وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اسے چور کو اس کے پاس لے گیا تو اس چور نے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے کہ مجھے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، میری آنکھوں کی روشنی چھن گئی، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ کہنے لگا کہ میں تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا۔ یہ سن کر چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیا۔ تو فرمانے لگے ہاں، میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ فرمانے لگے میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن جب تک میری امت کا حساب پیش نہیں کیا جائے گا تب تک میں اس وقت تک میناز کے قریب رہوں گا جب تک میرے آخری امت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا، اسی لیے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اور اپنے فرینڈ ریلیٹیو میں ضرور شیئر کریں۔